بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جو بھائی مجھے سن رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم استعارہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے تشبیہ کے اوپر گفتگو کی تھی، تو استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے اس کو بھی واضح کریں گے۔ استعارہ کی تعریف اور ہم استعارہ کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ جملے میں یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ استعارہ جب لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو مگر اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ دوسری تعریف کی طرف بھی جاتے ہیں تاکہ تھوڑی اور وضاحت ہو جائے۔ اصطلاح میں ایک شے کو بعینہ ہی دوسری شے قرار دے دیا جائے اور دوسری شے کے تمام لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ میں زیادہ مثالیں بھی دے سکتا ہوں لیکن ایک مثال ہی دوں گا تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو اور آسانی کے ساتھ سمجھ جائے۔ استعارہ کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا، مستعار لینا یا کسی سے کوئی چیز عارضی طور پر لے لینا۔ اب تشبیہ اور استعارہ کو میں صرف ایک مثال سے سامنے لانا چاہوں گا، کیونکہ اگر زیادہ مثالیں دوں گا یہ بعض اوقات ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مثال جو تشبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ عاطف شیر کی طرح بہادر ہے، یعنی عاطف جو ہے وہ شیر کی طرح سے ہے، لیکن استعارے میں ایسا نہیں ہوتا۔ استعارے میں ہم جو یہاں پہ تشریح کی کہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں عاطف شیر ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عاطف شیر نہیں ہے، شیر تو ایک جانور ہے۔ تو ہم نے جو لفظ لیا اس کا حقیقی معنی نہیں لیں گے۔ اگر ہم اس کا حقیقی معنی لیں گے تو اس کے معنی کچھ اور بن جائیں گے۔ مثلا یہی مثال کہ عاطف شیر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ عاطف شیر نہیں، وہ تو انسان ہے۔ تو ہم یہاں پہ جو شیر لفظ لیا ہے اس لفظ کے مجازی معنی لیں گے اور ان مجازی معنوں میں سے عاطف کی خوبی کو تلاش کریں گے اور وہ خوبی ہوگی بہادری۔ اب یہ جو تشبیہ ہے اور استعارہ ہے اس میں فرق بھی ہے۔ تشبیہ میں ہم کسی بھی شخص کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیتے ہیں کسی وصف کی وجہ سے، جبکہ استعارہ میں ہم بعینہ ہی اس شخص کو وہ چیز قرار دیتے ہیں۔ مثلا میرا بیٹا چاند ہے۔ اب بیٹا چاند تو نہیں ہے، لیکن جب ہم بیٹے کو چاند کہیں گے تو اس سے مراد بیٹے کی خوبصورتی ہوگی نہ کہ چاند۔ تشبیہ اور استعارہ میں ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ تشبیہ میں ہم موازنہ کرتے ہیں، کسی چیز کو کسی چیز کی طرح قرار دیتے ہیں، جبکہ استعارہ میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ مثلا عاطف شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں موازنہ ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ عاطف شیر ہے تو اس میں موازنہ نہیں ہے۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں جبکہ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں، وہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم استعارہ کے ارکان پر گفتگو کریں گے۔ استعارہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار لہو جو خصوصیت لیتا ہے اور مستعار منہ جو خصوصیت دیتا ہے یا جس سے خصوصیت لی جاتی ہے، اور وجہ جامع جو بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے خصوصیت لی گئی۔ لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ مستعار لہو ہمیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ استعارہ میں موجود نہیں ہوتا۔ اب ہم ان کی تعریفوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ پہلا، مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لیا جائے۔ یہاں پہ اس فقرے میں عاطف شیر ہے، عاطف نے
خصوصیت لی ہے تو اس کو ہم مستعار لہو کہیں گے۔ اب مستعار منہ کیا ہوگا؟ وہ شخص یا چیز جس سے کوئی خوبی ہم مستعار لیتے ہیں، یعنی ادھار لیتے ہیں۔ اب یہ فکرہ کہ عاطف شعر ہے، ہم نے شعر سے اس کی خصوصیت ادھار لی ہے تو شعر مستعار منہ کہلائے گا۔ اب وجہ جامع کیا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو، یعنی ہم عاطف کو ایک بہادر شخص کے طور پر بتانا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کو تشبیہ کے بجائے استعارہ کی زبان میں سامنے لایا تو ہم نے عاطف کو شعر قرار دے دیا۔ تو جو وجہ تھی، وہ خوبی جو تھی، وہ تھی بہادری۔ استعارہ میں طرفین استعارہ دو ہوتے ہیں، ایک مستعار لہو اور دوسرا مستعار منہ۔ اب اس ایک مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عاطف شعر ہے میں عاطف خصوصیت لینے والا، شعر خصوصیت دینے والا، اور وہ جو خصوصیت ہے وہ ہے بہادری۔ استعارہ اور تشبیہ میں یہ فرق ہے کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تشبیہ میں ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دیتے ہیں جبکہ ان میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعارہ میں ہم اس چیز کو ہو بہو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی کہ عاطف شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں ہم نے عاطف کو شیر کی طرح قرار دیا، جبکہ استعارہ میں ہم کہیں گے عاطف شیر ہے، یعنی ہم نے ہو بہو عاطف کو شیر قرار دے دیا۔ تو یہ فرق ہے استعارہ اور تشبیہ میں۔ امید ہے کہ آپ کو استعارہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ اس کو بار بار مشق کریں گے اور مزید مثالیں بھی لکھیں گے تو امید واثق کی جاتی ہے کہ آپ استعارہ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔